اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، ہمارے گھر امن اور عافیت کی جگہ ہے۔ ہمیں بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں جانا چاہیے، گھر میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات ہمیں مختلف ضروریات کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اسکول جانا ہے تو ظاہری بات ہے گھر سے آپ نکلیں گے، کسی دکان پر کچھ خریداری کے لیے جانا ہے، یا بعض مرتبہ کھیلنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یا کسی کے ہاں جانے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے کیا آداب ہیں اور کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان آداب اور سنتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم اپنے گھر سے نکلیں تو گھر کے باہر کی جو آفات ہیں، شرور ہیں، مصائب ہیں، اور لوگوں سے یا کسی بھی چیز کے ضرر سے ہم محفوظ رہ سکیں، اس کے لیے ہمیں ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ان آداب میں سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو گھر والوں کو سلام کریں اور دعا پڑھیں نکلنے کی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جب کوئی نکلنے والا یہ دعا پڑھتا ہے نکلنے سے پہلے تو فرشتہ اس کو 4 دعائیں دیتا ہے۔ پہلی دعا کیا دیتا ہے؟ ہدیتا، وہ کہتا ہے کہ اے دعا پڑھنے والے تمہیں ہدایت دے دی گئی۔ اب ہدایت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس لیے اس دعا کی برکت سے پہلی نعمت انسان کو کیا مل رہی ہے کہ اس کو ہدایت ملی۔ اور دوسری دعا دیتا ہے عفیتا، تمہیں عافیت دے دی گئی، یعنی جب تم باہر جاؤ گے تو تمہیں مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مختلف تکالیف اور بلایا باہر موجود ہوتی ہیں، تو تم ہر تکلیف سے مصیبت سے عافیت میں رہو گے۔ اور کفیتا، یہ تیسری دعا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی تم جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے باہر نکلے ہو، تمہاری اس مقصد کے حاصل ہونے میں مدد کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں عافیت سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور چوتھی دعا دیتا ہے وَتُنُحِّي عَنْكَ الشَّيْطَانَ، تم سے شیطان کو دور کر دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو چند منٹ میں اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس دعا کی برکت سے ہمیں کتنی بڑی بڑی فرشتے کی دعائیں مل رہی ہیں۔ تو فرشتے کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے تو نہیں آیا۔ اور یہ دعائیں بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے کو سکھا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کرنے کے لیے اس کو بھیجا ہے، رد کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا۔ تو اس کا کیا مفہوم نکلا؟ جب ہم گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں گے تو فرشتہ ہمیں یہ 4 دعائیں دے گا، اور انشاءاللہ یہ چاروں دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی، اور جس کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو گئی اس کی تو دنیا بھی جنت بن گئی، اور اس کو کیا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھنی، بلکہ جب آپ اسکول گئے ہوئے ہیں تو اسکول سے جب چھٹی ہوگی اور آپ اسکول سے گھر کی طرف آئیں گے تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھیں۔ یا آپ کسی کے ہاں گئے ہوئے ہیں، جب آپ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف آؤ گے تو آپ نے وہاں سے آتے ہوئے بھی یہی دعا نکلتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کسی کے ہاں سے واپس آتے ہیں تو یا تو آپ پیدل آتے ہیں یا آپ سوار ہو کر آتے ہیں، تو پیدل چلنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور سوار ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ ہم
اگلی مجلس میں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔